بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اپنے ان تمام بھائیوں بہنوں کو ایک ایسی تسبیح کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کہ جن کے گھر میں کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، غربت کا رونا رو رہے ہیں، تنگ دستی کا رونا رو رہے ہیں، ہر وقت بے روزگاری کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں، گھر میں بے برکتی کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں۔ انشاءاللہ آج وہ تمام لوگ یہ ایک تسبیح پڑھ لو، یقین مانو رات کو بس یہ ایک تسبیح پڑھ کر آپ نے سو جانا ہے۔ صبح جیسے ہی آپ اٹھیں گے سارا دن دولت ہی دولت آتی رہے گی، کبھی رزق کی کمی نہیں آئے گی۔ یوں کہہ لے کہ گھر والے آپ کے پیچھے پیچھے بھاگتے رہیں گے اور پوچھتے رہیں گے کہ آپ نے کون سا ایسا عمل کر لیا کہ گھر میں برکت آنا شروع ہو گئی، رزق آنا شروع ہو گیا، دولت آنا شروع ہو گئی۔ آج کی یہ تسبیح بہت ہی زیادہ خاص ہے، بہت ہی زیادہ پاورفل تسبیح ہے۔ اس کو پڑھنے سے، اس کا ذکر کر لینے سے آپ کی ساری غربت مٹ جائے گی۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو خیریت سے رکھے، آپ سب پر اپنی رحمت، اپنا فضل فرمائے، اپنا کرم فرمائے۔ جو لوگ آج کے اس مہنگائی کے دور میں بہت زیادہ پریشان ہیں، اللہ پاک سب کی مشکلات کو آسان فرما کر آپ کے لیے ایسی جگہ سے وسائل پیدا فرما دے کہ رزق کی کمی پوری ہو جائے، گھر میں برکت آ جائے، رزق میں جتنی بھی آپ کو پریشانی لگی ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے۔ دوستو، ہمارے بڑے بزرگ جو بھی بات کہتے تھے 16 آنے درست ہوتی تھی کہ گھر میں روشنی رزق سے ہوتی ہے، اور آپ کا بھی یہ تجربہ ہوگا، میرا بھی تجربہ ہے کہ یہ بات بالکل درست ہے۔ جب رزق آتا ہے تو وہ اپنے ساتھ خوشیاں بھی لے کر آتا ہے۔ رزق الگ الگ صورت میں ہو سکتا ہے۔ رزق کو آپ صرف پیسہ نہ سمجھیں، دولت نہ سمجھیں، رزق کی بہت سی صورتیں ہوتی ہیں۔ اللہ نہ کرے کبھی کسی کے ساتھ روزی روٹی کا مسئلہ ہو، جب کبھی ایسا مسئلہ درپیش ہو تو ہمیشہ اپنے اللہ کو یاد رکھنا، اپنے اللہ پر بھروسہ رکھنا۔ مجھے بھی جب رزق میں کمی آتی ہے تو میں اللہ سے مانگنا شروع کر دیتا ہوں۔ وہ صبح کے وقت بھوکا ضرور اٹھاتا ہے، مگر رات کو جب سلاتا ہے تو بھوکا نہیں سلاتا، پیٹ بھر کر سلاتا ہے۔ آج کی یہ تسبیح آپ نے کسی صورت بھی مس نہیں کر دینی۔ میرا وہ بھائی، میری وہ بہن جو اس وقت اس حال میں ہے کہ اس کا پرس خالی ہو چکا ہے، اس کی جیب خالی ہو چکی ہے، اس کے پاس خرچ کرنے کو 1 روپیہ تک نہیں ہے، اور اسے شرم آتی ہے کہ میں کسی کے آگے ہاتھ پھیلاؤں، کسی سے اپنی ضرورت پوری کرواؤں۔ وہ اس بات سے بھی شرم محسوس کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ جو اللہ کی ذات ہے، جو پروردگار ہے، وہ اس کی مدد فرما دے۔ تو آج میں اپنے اس بھائی، اس بہن کو جو تسبیح بتانے جا رہا ہوں، یہ رات کو سوتے وقت آپ نے پڑھ لینی ہے۔ خدا کے لیے سونے سے پہلے موبائل کا استعمال ہمیشہ کم کر دیں۔ جب سونے لگیں تو یہ 2 سے 3 منٹ کی ایک تسبیح پڑھ کر آپ لوگوں نے سو جانا ہے، اور نیت یہی رکھنی ہے کہ اللہ پاک رزق دولت میں اضافہ عطا فرما دے۔ یہ تسبیح پڑھنے کی صرف دیر ہوگی، راتوں رات ایسے غیبی خزانوں سے رزق آنا شروع ہو جائے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ جو تسبیح میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس سے پہلے اور آخر میں یعنی اول و آخر درود شریف، درود ابراہیمی لازمی پڑھنا ہے، کیونکہ درود ابراہیمی بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑی کامیابی ہے، جس کے ذریعے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے، ہر وظیفہ قبول ہوتا ہے، ہر عمل قبول ہو جاتا ہے۔ جو تسبیح آپ نے پڑھنی ہے، رات کو جب اپنے بستر کے اوپر لیٹ جائیں تو سیدھی کروٹ لے کر سیدھی جانب منہ کر کے آپ لوگوں نے سیدھے ہاتھ میں ایک تسبیح پکڑ لینی ہے، اور تسبیح کے ہر دانے کے اوپر ہاتھ رکھ کر آپ نے پڑھنا ہے، یا اللہ یا صمد یا احد یا حمید، یا اللہ یا صمد یا احد یا حمید۔ تسبیح کے جس دانے کے اوپر ہاتھ رکھتے جائیں اس پر یہ پڑھتے جائیں، یا اللہ یا صمد یا احد یا حمید۔ دوستو، جب بندہ اللہ کی ذات کو صمد کہہ کر پکارتا ہے، احد کہہ کر پکارتا ہے، حمید کہہ کر پکارتا ہے، یقین مانو وہ اللہ کی ذات، اس کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ اس کی رحمت اتنی جوش میں آتی ہے کہ وہ فرماتا ہے کہ میں اس بندے کو عطا کر دیا جائے۔ میرا اللہ فوراً دعا کو سن کر، اس کی پکار کو سن کر اس کی مدد فرماتا ہے۔
وہ اپنی جس حاجت کے لیے پکارتا ہے، جس مقصد کے لیے پکارتا ہے، جس مراد کے لیے پکارتا ہے، اللہ پاک اس کی مراد کو، اس کے مقصد کو کبھی بھی رد نہیں کرتا، کیونکہ اللہ کا جو اپنا اسم مبارک ذاتی نام وہ اللہ ہے۔ یا صمد یہ ایسا اسم مبارک ہے کہ جس کو پڑھ لینے سے اللہ پاک کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ یا احدو وہ احد ہے، وہ ایک ہے۔ یا حمیدو، دوستو یہ چار اسم مبارک اکٹھے پڑھ کر تسبیح کے ایک دانے پر آپ نے پڑھنے ہیں۔ ان اسم مبارک کو پڑھ لو گے ایک دانے کے اوپر تو وہ ایک بار شمار ہوگا، چاہے چھوٹی تسبیح پکڑ لو ہاتھ میں، بڑی پکڑ لو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کی نیت صاف ہو کہ میں جس سے مانگ رہا ہوں وہی میرا پروردگار، وہی میرا اللہ میری مشکل کو آسان فرمائے گا، میری پریشانی کو دور فرما دے گا۔ تسبیح کے ہر ایک دانے کے اوپر ہاتھ رکھتے رکھتے آپ نے پڑھتے جانا ہے، یا اللہ یا صمدو یا احدو یا حمیدو، پڑھتے جائیں یہاں تک کہ تسبیح کے آخری دانے پر پہنچ جائیں، اور آخری دانے پر پہنچ کر پھر آپ نے درود ابراہیمی ایک بار پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آرام سے چپ کر کے آپ نے سو جانا ہے۔ راتوں رات آپ ایسے معجزات دیکھو گے، ایسے کرشمات دیکھو گے کہ جس میرے بھائی کو، جس بہن کو گھر میں کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ملتا، غربت نے اتنے ڈیرے ڈال دیے ہیں، اس کے پاس بھی اتنی دولت آنا شروع ہو جائے گی، اتنا رزق آنا شروع ہو جائے گا کہ وہ خود حیران رہ جائے گا کہ اس تسبیح نے تو کمال کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم خرچ کر، میں تیرے اوپر خرچ کروں گا۔ دوستو جب خدا تعالیٰ اپنے بندوں کو کچھ دیتا ہے تو اسے دے کر ان کی آزمائش ضرور کرتا ہے۔ اگر وہ اپنی قسمت پر راضی ہو جائیں تو ان کی روزی میں برکت عطا فرما دیتا ہے، اور اگر راضی نہ ہو تو ان کی روزی کو وسیع نہیں کرتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو چھوٹی چھوٹی مزدوری کرتے ہیں، دیہاڑیاں لگاتے ہیں، لیکن پھر بھی ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ کسی بھی دہاڑی دار مزدور کے پاس جا کر بیٹھ جائیں، اسے پوچھیں کہ کیا حال چال ہے، کام کیسا چل رہا ہے، وہ آپ کو یہی کہے گا کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کی رحمت ہے، اس نے بڑا رزق دیا ہوا ہے۔ لیکن اگر آپ کسی بھی کھاتے پیتے آدمی کے پاس چلے جائیں، جس کے پاس گھر ہو، گاڑی ہو، اس کو آپ جا کر پوچھ لیں، وہ کہے گا آج تو حالات ہی بہت خراب ہو چکے ہیں، غربت نے ڈیرے ڈال دیے ہیں، کام بند ہو چکے ہیں، گزارا بڑی مشکل سے ہو رہا ہے، یعنی وہ ناشکری کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن ایک غریب آدمی جو 700,000 روپے کی دیہاڑی لیتا ہے، وہ ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے، اور اس کے منہ سے شکر کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں نکل رہا ہوتا۔ اسی بارے میں فرمایا گیا ہے کہ جو اپنی قسمت پر راضی ہو جائیں تو ان کی روزی میں اللہ پاک برکت عطا فرما دیتا ہے۔ میرے اس بتائے ہوئے عمل کو آپ ضرور کر لیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔